اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرومسڈ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، مسٹر فور کاسٹ کے چینل پہ۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اب سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ابھی تک نجی ہسپتال نہیں پہنچے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ کیا یہ دوبارہ محاذ کھڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سپریم جوڈیشل کونسل حرکت میں آئے گی؟ کیا آئینی عدالتیں حرکت میں آئیں گی؟ کیا عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت بڑی پیشن گوئیاں دینے جا رہا ہوں، آپ کے سوالات بھی ان کے جوابات بھی دوں گا۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے گا، میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ بالکل خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملے گا۔ آنریبل 3 جسٹس صاحبان نے ریلیف دیا اور ہو گیا کیا کہ جی ایک تو جیل سے منتقل کیا جائے ہاسپٹل میں، نجی ہاسپٹل میں، اور دوسرا جو ہے کہ ملاقات کروائی جائے۔ حکومت نے ملاقات کروا دی لیکن نجی ہاسپٹل نہیں لے کے گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ حکومت کا موقف جو ہے، جو میں اپنی طرف، میں بھی وکیل ہوں، میں یہ جو موقف آ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہوں کہ اس فیصلے میں، اس آرڈر میں 2 غلطیاں ہوئی ہیں، ایک آئینی غلطی اور ایک قانونی غلطی۔ اب آئینی غلطی کیا ہوئی؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلوں میں بھی آنریبل جسٹس صاحب شاید وہی صاحب تھے، اس میں پی ٹی آئی کو بالکل فائدہ ملا، ریلیف ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، حکومت کے دانت کھٹے ہو گئے اس وقت، انہوں نے کہا کہ کم پہ گئے ہیں، انہوں نے فوراً سر جوڑے، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کی جو پاور ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ ترمیم کر دی انہوں نے کہ یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے بعد جو انصاف کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے وہ لامحدود حوالے سے بھی اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس نے امینڈمنٹ کر دی، اڑا دیا، کمزور کر دیا سپریم کورٹ کو۔ سیانی نا حکومت، پی ڈی ایم یعنی کہ کہانیاں سناتی ہے ساری۔ اچھا، انہوں نے اختیارات سپریم کورٹ کے کمزور کیے۔ اب ادھر آنریبل جسٹس صاحب نے آرڈر دے دیا، کیونکہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، بار پیشن گوئی کے علاوہ میں نے ہدایت کرتا تھا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ فریش گراؤنڈ میں جائیں، خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ جائیں اور صحت کے حوالے سے جائیں اور وہاں سے ریلیف ملے گا۔ یہ صحیح گئے اس دفعہ، پی ٹی آئی والے اس وقت بہت صحیح گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیلوں نے بلنڈرز کی ہیں پہلے، لیکن اس دفعہ کمال گئے ہیں، ریلیف حاصل کر لیا۔ اب حکومت پہ کیا، ابھی تک پھر 2 دن کے لیے انہوں نے ٹائم بھی دیا سپریم کورٹ نے، بینچ نے، کہ 2 دن کے اندر اندر یہ کام ہو جانے چاہیے، عمران خان صاحب کو داخل کر دینا چاہیے۔ اب 2 گھنٹے ہونے میں آج 48 گھنٹے ہو جانے، تو کیا پھر حکومت نے اگر نہ جیل سے منتقل کیا نجی ہاسپٹل عمران خان صاحب پہ، تو کیا پھر حکومت پہ پھر لگنی ہے توہین عدالت؟ پنگا پہ گئے۔ اب پی ڈی آئی اگر توہین عدالت کی طرف جاتے کہ پھر توہین عدالت کا چلتے نا پھر گیم ڈالیں، تو کیا پی ڈی آئی کو جانا چاہیے؟ کیا جائے گی؟ کیا عمران خان جائیں گے جیل سے ادھر شفٹ ہوں گے؟ کہاں؟ ہاسپٹل نہیں ہو رہے شفٹ۔ حکومت بڑی چلاک ہے، فارم 45 40 49 انہوں نے گیم کر دی، کارڈ کھیل دیا بہت بڑا۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتا ہے، انہوں نے وہ ریویو دائر کر دیا جی سپریم کورٹ میں۔ اب ریویو کی سماعت چاہے 1 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 15 دن میں ہو، یہ گیم ریویو۔ اب جب آئے گا معاملہ ریویو پہ، تو وہاں پہ سماعت جب ہوگی تو جسٹس صاحب کہیں گے، بینچ کہے گا جناب داخل نہیں کرایا عمران خان صاحب کو، توہین عدالت لگا دے۔ ایسی باتیں ہو سکتی۔ حکومت چلا گئے، وہ کہے گی نہیں سرکار، جسٹس صاحب، آنر صاحب، آنریبل یور آنر، جناب ہم نے تو ریویو داخل کرا دی، نظر ثانی کری فیصلے پہ، اور ہم نے تو 1 دن پہلے ہی کرا دیا۔ وہ بچ گیا حکومت، نکل گئی اس چکر۔ اب یہاں پہ 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں، پیشن گوئی دینی ہے میں نے، بڑی اہمیت لے کے جانی ہے آپ نے۔ 3 باتیں ہوتی ہیں پیدا۔ اگر پی ڈی آئی، جو میں کہتا ہوں کہ پی ڈی آئی کو حرکت نہیں کرنی چاہیے، پی ڈی آئی کی وکلا کو یہ نہیں کرنی چاہیے، اگر پی ڈی آئی گئی کہ جی توہین عدالت کی طرف حکومت کی حوالے سے، پھر ایک محاذ کھل جائے گا۔ حکومت جو
تو پتہ ہے ڈنڈے سوٹے کے کر کے پوری پاورا کوئی ووٹ شوٹ لائی نہیں. انہوں نے کارڈ اچھا پی ٹی آئی تھی سانو چھیڑی ہے. وہ خان پہ پریشر ڈالیں گے. پریشر ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی اگر جاتی ہے ادھر توہین عدالت کے حوالے سے کہ حکومت کے, تو اس سے لڑائی پیدا ہو جائے گی. اب ادھر کیا ہوگا پھر, حکومت کے پاس دو کارڈ ہیں بہت بڑے, وہ گیم ڈالے گی. وہ یہ گیم ڈالے گی, ایک تو وہ چلی جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل, ریفرنس لے کے جسٹس صاحبان کے حوالے سے, جناب یہ دیکھے. دوسرا ان کے پاس کارڈ ہے, وہ چلی جائے گی آئینی عدالت میں, جناب اس آرڈر میں آئینی غلطیاں بھی ہیں. تو آئین کی تو عدالت میں نہیں, یہ کارڈ کھل جائے گا بہت بڑا. اس میں پھر بڑا نقصان ہوگا. بڑے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحبان والے معاملات بھی آئیں گے. پھر وہ کیا کہتے ہیں محاذ بھی کھلے گا. پی ٹی آئی پہ عمران خان صاحب بڑا پنگا تھا. اس چیز پہ پی ٹی آئی کو نہیں جانا چاہیے. اب کیا ہونا ہے, سماعت ہونی, حکومت تیزی سے نکل جائے گی. رہ جی ہم نے تو جناب وہ ریویو داخل کیا ہوا تھا. تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا, طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں جو رستہ نکلے گا, پھر آئے گا آرڈر, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو نجی ہاسپٹل میں نہیں سرکاری ہاسپٹل میں بھیجا جائے. کیونکہ پریزن رول میں بھی تو سرکار کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں نا جتنے بھی لوگ ہیں. ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر نجی اسپتال میں جائیں, سرکار عمران خان صاحب چلے جائیں سرکاری اسپتال میں, جب جائیں گے اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو وہ اسپتال نہیں کر سکتا, ڈاکٹر کہتے ہیں جناب یہ تو نجی اسپتال میں اس ہاسپٹل میں جائے, پھر ایک معاملہ آتا ہے. لیکن ایسے سرکار میں ہی جائیں گے. یہ اس طرح ہے. ابھی یہ معاملہ تھوڑا لٹک گیا ہے. سماعت ہوگی, ریویو کی, اس کے بعد یہ کارڈ پھر خان صاحب کی منتقلی ہوگی. کہاں, اس میں کیا کہتے ہیں ہاسپٹل میں. آپ کے کچھ سوالات ہیں, ان کے جوابات دے دیتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں نے پیپر دیا ہے بورڈ ایگزام 9 کلاس کا, آپ بتا دیں میرا کتنے نمبر آئیں گے؟ او بیٹے آپ پاس ہو جائیں گے میرے چاند. 1 دسمبر 2009 میرے بچے جون علی مدر نیم شیریں, پاس ہو جاؤ گے میرے لال. جانے سے پہلے یہی کہوں گا, کسی نے اگر اپنا ایک سوال پوچھنا ہے, اپنا نام, والدہ جی کا نام, ڈیٹ آف برتھ لکھ کے مجھے واٹس اپ کریں. اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں موبائل سے اتار کے بھیجیں واٹس ایپ پہ, اور اپنے جو سوال ہیں وہ لکھ کے بھیجیں تو میں آپ کو جواب دوں گا. اور کسی نے ایک سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جائیں, اپنا نام, والدہ جی کا نام لکھیں, اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں. اگلے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کر لوں گا اور پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بتاؤں گا. کل اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اور ایک نئے موضوع کے حوالے سے. اور ایک بات اور بتا دوں, آپ لوگوں نے بھی کوئی ذہن میں کوئی موضوع ہو کہ جناب خان صاحب اس موضوع پہ بات کریں, تو وہ بات بھی اس پہ بھی میں کروں گا. یہ آپ بالکل, اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز, ڈیٹ آف برتھ لکھنا نہ بھولا کریں, اور نام اور والدہ کا نام لکھنا نہ بھولا کریں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.